رشتہ داروں کے حقوق۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ دین اسلام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ رشتہ داروں میں والدین اور بہن بھائی، اس کے علاوہ چچا چچی، ممانی، خالو، دادا دادی، نانا نانی، تمام خونی رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ان سب کے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں انہیں قرآن مجید میں صلہ رحمی کہا گیا ہے۔ ان تمام کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا، اگر ان کو مالی امداد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا اور ان کی خبر گیری کرنا اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبوی سے بھی ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں، اور رحم لفظ جو ہے میرے لفظ رحمان سے کشید کیا گیا ہے، اور جو کوئی رحم کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو کوئی اسے توڑے گا میں اسے جڑ سے توڑ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا کتنا اہم ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے روزی اس کے لیے کشادہ کر دی جائے اور اس کے عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے۔ قطع رحمی کا مطلب ہے تعلقات کو توڑنا۔ تعلقات کو توڑنے والے کے بارے میں حدیث نبوی ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا روز قیامت حساب آسان کر دے گا اور اسے محبت و شفقت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ وہ کون سی 3 صفات والے شخص ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسے محروم کیا جائے تو وہ عطا کرے، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ معاف کر دے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو وہ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ اس کے اندر ایک صفت جو ہے وہ صلہ رحمی بیان کی گئی ہے کہ روز قیامت آسان حساب اور محبت و شفقت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہاری خالہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ احسان سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے بدی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حلم و بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے جہل و خفا سے بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تو نے کہا ہے، اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو ان کے منہ پر راکھ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تجھے ان پر غالب رکھے گا جب تک تو ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے قطع رحمی کی مذمت ثابت ہوتی ہے کہ روز قیامت رحم، جو کہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنے کی بنیاد ہے، وہ عرش الہی کو پکڑ کر کہے گا کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ آج اسے جوڑے گا، یعنی اسے انعام و اکرام دے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس کو آج توڑے گا، یعنی اسے عذاب دے گا۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے تھے، ان کی مالی امداد کرتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صلہ رحمی کریں تاکہ معاشرے میں ایک اچھی فضا قائم ہو۔ اللہ حافظ۔